1866 کے اندر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی. اسی کے اندر یہ ہوا کہ 1919 کے اندر جمعیت علماء ہند کی بنیاد پڑی. ایک طرف جمعیت علماء اسلام تھی. اب اس کی بحث میں نہیں جاؤں گا کہ جمعیت علماء اسلام کے سرکردہ کون لوگ تھے اور جمعیت علماء ہند کے ساتھ کون لوگ تھے. لہذا جمعیت علماء ہند 1919 میں جمعیت علماء ہند کا قیام وجود میں آیا اور اس کو وجود دینے والے حضرت مولانا ابو المحاسن سجاد صاحب اور حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمہ اللہ کے دونوں حضرات تھے. انہوں نے جمعیت علماء ہند قائم کیا اور اس کے بعد پھر علماء نے جگہ جگہ مسجدوں کے اندر مدرسوں کے اندر مکاتب کی شکل میں جہاد کی ایک روح پھونک دی, ایک تحریک چلائی کہ انگریزوں کو اس ملک سے بھگانا ہے اور انگریزوں کو اس ملک کے اندر نہیں رہنے دینا ہے. واقعہ یہ لکھا ہے کہ ایک مسجد کے اندر امام صاحب انگریزوں کے خلاف تقریر کر رہے تھے اور جہاد کے تعلق سے بات کر رہے تھے. اسی اثنا کے اندر ایک انگریز افسر اس مسجد کے اندر آ گیا اور امام صاحب سے لے کر تمام مقتدیوں کو اس نے گولی سے بھون کر رکھ دیا اور تمام کو شہید کر دیا. میرے عزیزوں, یہ قربانیاں دی گئی اور قربانیاں ایسی دی گئی. اسی اثنا کے اندر حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی جیل ہوئی. ان کو مظفر نگر کی جیل میں قید کر دیا گیا اور مالٹا کی جیلوں کے اندر بھی ڈالا گیا. کالے پانی کی سزائیں دی گئی. میرے عزیزوں, کالا پانی یہ کالا پانی نہیں تھا بلکہ ایک دہشت کا نام تھا. یہ دہشت تھی جہاں کے لوگ انڈوبار اور نکوبار کا پانی پیا کرتے تھے تو پیٹ سوج جایا کرتے تھے, پیٹ باہر آ جایا کرتے تھے, خارش ہو جایا کرتی تھی, کھجلیاں ہو جایا کرتی تھی, ہر طرح کی تکلیفیں دی گئی. مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ اور انہی کے ساتھ ان کے شاگرد حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ, یہ دونوں نے جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے رہے, بہت زمانے تک رہے. اب یہ کہ جہاں ہمارے لوگوں نے غداری کی ہے ان کے لوگوں نے بھی غداری کی ہے. کالا پانی جہاں پر جیلوں کے اندر جہاں پر مسلمان تھے وہاں پر غیر مسلم اور برادران وطن بھی وہاں پر مطلب ان کے ساتھ قید تھے. اسی کے اندر ایک صاحب تھے جن کو ویر کا لقب دیا جاتا ہے, جن کو ویر ساورکر کہا جاتا ہے. انہی کی وہ نسلیں ہیں, وستاری طاقتیں جو ملک کے اندر بڑھ رہی ہے. ویر ساورکر نے اندرونی خط و کتابیں شروع کر دی انگریزوں سے اور اس نے یہ کہا کہ آپ ہمیں آزاد کر دیجئے, ہم غلامی میں اور قید بند کی صعوبتیں برداشت نہیں کرنا چاہتے اور ہم آزاد ہونا چاہتے ہیں, ہم تمہارے تعلق سے کام کریں گے اور گاندھی کے خلاف تحریک چلائیں گے. لہذا ویر ساورکر نے جب آہستہ آہستہ خط و کتابت کی انگریزوں سے تو ویر ساورکر کو چھوڑ دیا گیا. مولانا حسین احمد مدنی بھی اسی جیل میں, مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی جیل کے اندر, بے شمار علماء اس جیل کے اندر موجود تھے. لیکن انہوں نے خط و کتابت کر کے انگریزوں سے اجازت لے کر انہوں نے وہاں سے آزادی حاصل کر لی اور پھر پورے ملک کے اندر ہماگیر ایک تحریک چلائی گاندھی کے خلاف. اس لیے کہ گاندھی جی جو تھے انہوں نے علماء کرام کے ساتھ مل کر, اس لیے کہ تحریک خلافت بھی اس وقت چل رہی تھی اور سلطنت عثمانیہ کا آخری خلیفہ سلطان عبدالحمید ترکی کے اندر تھے. انہوں نے تحریک خلافت چلائی. تحریک خلافت کو بہت قریب سے دیکھا تھا مہاتما گاندھی نے, لیکن یہ الگ بات ہے کہ تحریک خلافت کا جو تعلق تھا وہ ڈائریکٹ اسلام سے تھا. یہ ہماری بہت بڑی چوک تھی کہ مہاتما گاندھی کو تحریک خلافت کا سربراہ بنایا گیا اور پورے ملک کے اندر تحریک خلافت کو لے کر ان کو چکر لگائے گئے. مہاتما کو مہاتما کا لقب مسلمانوں نے دیا ہے اس ملک کے اندر. یہ الگ بات ہے کہ تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تعلیم کے ذریعے سے, کتابوں کے ذریعے سے, ہمارے ایجوکیشن کے ذریعے سے تعلیم کا بھگوا گرم کیا جا رہا ہے, تعلیم کو مسخ کیا جا رہا ہے, تعلیم کو مٹایا جا رہا ہے. جو آپ کے سپہ سالار تھے, جو آپ کے محسن تھے, انہیں کو غدار بتایا جا رہا ہے. اورنگزیب پر کئی نشانہ ہوتا ہے تو کبھی ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو نشانہ بنایا جاتا ہے میرے عزیزوں, لیکن ہیرو ان کو قرار دیا جا رہا ہے جو دیش کے غدار تھے, جنہوں نے اندرونی خط و کتابت کی اور انگریزوں سے سانٹھ گانٹھ کی اور انگریزوں سے کٹ پتلی بنے رہے اور بعد میں آ کر ایک زبردست تحریک چلائی. اسی اثنا کے اندر حضرت مولانا محمد علی جوہر, دونوں برادران, دونوں سادات, حضرت مولانا محمد علی جوہر اور حضرت مولانا شوکت علی جوہر, یہ دونوں بھی اس وقت لندن گئے گولڈ میز کانفرنس کے اندر اور اٹھ کر انہوں نے اس وقت کہا, مولانا محمد علی جوہر بیمار تھے, علیل تھے, انہوں نے اٹھ کر اس گولڈ میز کانفرنس میں یہ بات کہی کہ میں اس وقت تک ہندوستان واپس نہیں جاؤں گا جب تک کہ مجھے آزادی کا پروانہ نہ مل جائے.